بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کب غلبہ جتایا تھا وہاں پر کہ میں سب کا حکمران ہوں اور میرا ہی حکم مانا جائے. ہاں نبی علیہ حضور صلی السلام اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ پیش کیا تھا کہ ہم معاہدہ کرتے ہیں مسلمان بھی اور یہودی بھی جو مدینہ کے رہنے والے تھے ان کے درمیان کہ آؤ مل کر ہم اتحاد کریں اور آنے والے جو خطرات ہیں جو اگر لوگ لڑائی کرتے ہیں چاہے مسلمانوں سے کریں چاہے یہودیوں سے کریں ہم مل کر ان کا مقابلہ کریں گے اور ہرگز ایک دوسرے پر حملے نہیں کریں گے. تو یہ تھی ساری بات. تو اس سے کیا نتیجہ کیا نکلا کہ آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس سے سبق سیکھ کر آپ سیاست کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ بس یہ ہم نے سوال. کون سی سیاست کی ہے؟ عجیب نہیں کر بات رہے کرتے آپ؟ ہیں. ظلم سارا ہم پہ ہو رہا ہے اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ سیاست بھی کر رہے ہو. آپ کے نہیں خلاف احمد نذیر صاحب کوئی مولوی صاحب کے خلاف جماعت احمدیہ نے پاکستان میں کوئی مقدمہ کیا ہے کہ فلاں مولوی نے ہمارے بندے مروائے ہیں؟ کبھی او نہیں کیا. بھائی کیا وجہ ہے کیوں نہیں کرتے؟ میں فوجداری مقدمات کی بات نہیں کرنے لگا، میں یہ پوچھ نہیں رہا تو ہوں بندے تو پاکستان سیاست میں تو ویسے ہی یہی ہے نا مرتے کہ رہتے اپنے ہیں. قتل کے وہ کوئی بدلے بھی لیے جائیں. پھر جب بھائی قتل کیے ہیں سارے پتہ ہے کہ قتل کیے ہیں بولو. مگر وہ بدلے نہیں لیے جاتے. کیا کہاں مطلب پتہ ہے ہے؟ کون سا ڈاکومنٹیشن ہے؟ ابھی اپنی طرف سے لگائی جا رہے ہو. کہاں لکھا ہوا ہے؟ سوال گندم میں اشارہ شور مرزائیوں کا ہی ہے نا. کوئی کتاب پڑھی ہے جس میں لکھا ہوا قتل ہو رہا ہے؟ بھئی وہ جو یہ جو اسٹیٹسٹکس ہے آپ کی اس کے حساب سے یہ یوٹیوب تو آپ کو میرا بتانا خیال ہے یہ 1000 بالکل میں سے جھوٹ ایک بول رہے احمدی ہے ہیں جس حسینی کو کوئی صاحب. کچھ ہوا ہے. 10,000 میں سے ایک احمدی ہوگا. تو وہاں پہ تو انا للہ و پاکستان انا میں الیہ راجعون. لڑائیوں یوٹیوب پہ جھگڑے ہوتے ہیں، جائیدادوں پہ یوٹیوب پہ جھگڑے ہوتے ہیں، مولویوں کی فیملیز کے ویڈیوز آپس میں بھری جھگڑے پڑی ہوتے ہیں. ہیں. وہ کہہ تو رہے ہیں اس سے خود کیا ہے؟ ویڈیوز میں کیا کہ بھری پڑی ہے؟ دکھاؤ ڈاکومنٹ دکھاؤ. کئی آپ کو اپنی طرف سے کہانیاں سناتے رہتے ہو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کوئی تو ڈاکومنٹری نہیں دکھاؤ ہے. یہ ساری تو ڈاکومنٹ دکھاؤ. چیزیں ہیں. یہ ویڈیوز جو بنتی ہیں. ڈاکومنٹ ہو تو کہاں یہ تو دکھاؤ، موضوع کہاں پہ نہیں تھا لکھا نا. ہوا ہے؟ بندے تو مرتے ہیں، گناہ گاروں کے بھی چلیں بے چھوڑیں قصور اس بھی بات بندے کو. مر جاتے ہیں. پاکستان میں ویسے ہی ہر وقت لوگ اور آپس میں پلیز لڑتے ہم رہتے پہ ہیں، مرتے رحم رہتے کریں. ہیں. یہ وسیم صاحب کو بھی بات کرنے دیں یا کسی اور کو بھی بات کرنے دیں. لڑائی نہ کریں. ہاں میرا اتنا ہی جزاک اللہ سوال ہے، خیر. جب لڑائی تو نہیں، آپ جواب غلط لے بیانی دو. کر رہے ہیں. حسین صاحب اگر ہے سوال کا جواب لے دو تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں میوٹ لانا گھنٹے واسطے. اس کا سوال کا جواب یہ کہ مرزا محمود صاحب کے زمانے سے یہ جماعت کے سیاسی ایمبیشنز ہیں اور انہوں نے کوشش کرتے رہے ہیں کہ وہ ہمارا کوئی سیاسی اڈا مل جائے ہمیں. تو ہمیشہ اس کے لیے انہوں نے کوشش کی. یہ ہمیشہ سوال سے تے ہیں. انہوں دا مرزا تواڈے طاہر نال کے تے بھی نہیں تھے ہے سیاسی سوال صاحب. ایمبیشن تھے، سب کے سیاسی ایمبیشن ہے. تواڈے نال نہیں سوال ہے، انہاں نال سوال ہے. تواڈے نال سوال نہیں ہے انہاں دا، یہ سوال احمدیاں دے نال ہے تے احمدیاں نو ہی حق ہے کہ وہ جواب دین. احمدیاں جواب نہیں نہ دیں گے، احمدی تو تقریر کریں السلام گے جلسہ علیکم. سالانہ دی. جو بھی ہے. السلام علیکم حسین صاحب. جی جی حسین صاحب سوال کیا ہے؟ تھوڑا سا سوال تو بتا دیں. جی علامہ صاحب دسو سوال دوبارہ. سوال میں تیسری باری دس دینا وا کہ میں صرف یہ جاننا چاہنا وا کہ جماعت احمدیہ دے کوئی سیاسی عزائم ماضی وچ سن کہ نہیں سن، ہون ہیں نے کہ نہیں ہیں، اگوں مستقبل چ ہون گے یا نہیں ہون گے. بس اینا سوال ہے. کیا انہاں دا سیاست نال کوئی تعلق رہا ہے اگوں ہوے گا یا مکمل طور تے مذہبی روحانی سلسلہ؟ بس اے سوال. اس سوال کا سنی صاحب سیدھا صاف پلیٹ میں رکھ کے جواب یہ ہے سنی صاحب، سمجھ آپ کو آ جائے گی. آگے آپ نے پھر سمجھانا ہے مجھے. جواب یہ ہے کہ جس رات کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، جو ان کے عزائم تھے جماعت احمدیہ کے وہی عزائم. واہ صاف جواب. سیدھی بات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں کہنا جی مکا چھڑیے گل بہت سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ. جو عزائم میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، جماعت احمدیہ کے ہر احمدی کے. اور کیا اور پیارے نبی نے تو کہا تھا ہر صدی پہ مجدد آتا ہے، آپ تو اس کا انکار کرتے ہیں. پیارے نبی کا کیا نام ہے آپ نے لینا ہے؟ او جڑا چوہان ہے نا، وہ ایک بڈھی سی نا، اونوں گش پی گیا. وہ کوئی کہندا اینوں مرغی پی گئی، اونوں جُتی سنگاؤ. کوئی کہندا ہے اینوں ہسپتال لے جاؤ. کوئی بندہ کہندا اینوں دودھ جلیبیاں کھواؤ. وہ کہندی اتری دی بھی سنو. اونوں بیچارے نوں اپنے جنبے اپنی پئی رہندی، اپنا کرود کڈدا رہندا. ہر صدی پہ مجدد آئے گا. وہ جڑا آیا انہیں پٹیا تو نبی نے کہا ہوا ہے نا جنہوں تسی چھڈ چکے ہو، انہیں پٹیا نبی دا نام بھائی لیندے ہو، گل اودی کو مننی نہیں تسی. وہ میرے جڑا جواب کو مجدد آیا انہیں تو آپ دینا روز پلیز. گالا کرنا، سنی اس بھائی کو تو نے ڈمی سامنے رکھا ہوا ہے صرف اپنا کرودھ نکالنے کے لیے. اس کے تو شکل بھی پیشاب نہیں کرتا.
کہ کون ہے وہ تیرا مجدد؟ کہ تو مرزا مسرور تے روز پیشاب کرنا کہ ٹٹی بھی کرنا ہوتا تے جا پلیز کے میرے جواب اور مرزا یہ مسرور تو دے سر سارے تے ٹٹی بھی نبیوں کرنا پہ تو جا ٹٹی کے کر رہا ہے، بغیرت اوئے بمباسٹک مرزائی تو مرزا تو مسرور دے سنی سر تے بھائی ٹٹی کرنا روز جا کے تو اپنے او دے مجدد کے نیپی دے سر میں بنے تو موتر بھی او دے کرتا ہے، ٹٹی کرنا جا اس کے کی شکل پیشاب مسرور بھی نہیں مرزائی کرتا تے تو ہیں؟ خلیفہ دے اور صفیہ کے ساتھ زنا کر رہا یہ روز نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ کنجر چھڑ دی ہوئی گل چھڑ سور کا بچہ۔ چھوڑ چھڑ چھوڑ دی دو یہ حرام زادہ سنی حسینی بھائی صاحب ایسا بندہ ہے نہیں کہ ایک اکیڈیمک بات ہو جاتی ہے تو یہ نہیں چھڑ مضمون نو تھوڑا جہا بدلو گل تے اصل چ اتنی ہی کہ اس چیز دے متعلق کوئی علمی تبصرہ جنہوں نے حق پہنچتا ہے وہ کر دے لیکن دوسرے دے معاملات وچ نہیں بولنا تھوڑی جی یہ رعایت رکھنی چاہیے کہ سوال میرے متعلق ہے یا کسی اور دے متعلق جہدے متعلق ہے وہ دے متعلق گل کر دے اور اس طرح ہی خود سیلف اسسمنٹ دی بھی ضرورت ہے کہ انسان اپنے آپ نو دیکھے کہ میں کتنا زیادہ پرامن گفتگو کر سکنا اور گفتگو نو بہتر بنا سکنا یہ ضروری ہے بہت تو وہ دے واسطے مطلب تواڈے تعاون دی ضرورت ہے نا وہ بغیر تے صحت مند گفتگو تے ممکن نہیں نا السلام علیکم۔ جی واٹر صاحب آ گئے نے واٹر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام حسین جی صاحب، کیا واٹر حال ہے جی؟ جی واٹر صاحب دسو واٹر صاحب تسی تے ہمیشہ پر امن گفتگو کردے ہو بالکل چنگے بالکل لفظ تسی بولدے ہو بالکل محبت اور بالکل اخلاص دا تسی مظاہرہ کردے ہو سبحان یہ جڑیاں خوبیاں نے یہ جماعت دی وجہ نال نے یا تواڈیاں ذاتی نے سر 100% جماعت کی وجہ سے ہیں۔ اچھا جماعت دی وجہ نال ٹھیک ہاں حسینی صاحب، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ میں پہلے بتوں کی پوجا کرتا تھا، اس اچھا سے جی پہلے میں شراب پیتا تھا، ظلم کرتا تھا، خرید و فروخت کرتا تھا انسانوں کی، اور میں تجارت میں بھی ملاوٹ کیا کرتا تھا۔ پھر مجھے بڑے اچھے آپ جیسے بزرگ ملے اور میں احمدی ہو گیا، اور اس کے بعد میں نے سب چیزیں ترک کر دی اور بڑا نیک آدمی بن گیا۔ ماشاءاللہ تھوڑیاں چنگیاں چنگیاں گلاں تسی سنائی تواڈی ملاقات ہوئی ہے وسیم صاحب نال کہ نہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے، بڑے پیارے بھائی ہیں، بہت سمجھدار آدمی ہیں، اور ان نے وقت کے مطابق بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے، جماعت احمدیہ چھوڑ کے اپنی جماعت بنا لی ہے۔ ہیں اپنی جماعت بنا لی ہے انہوں نے ہاں جی، نہیں اپنی کوئی یہ حسینی صاحب وسیم صاحب وہی نہیں ہے جو علامہ صاحب سے اجازت السلام مانگ علیکم۔ رہے تھے نہیں کہ میرے پاس میں نے نہیں؟ ہاں جی وسیم بٹ میرا نام ہے، لیکن جناب علی میں نے استغفر اللہ کوئی ایسی واٹس ایپ اچھا، آپ کہہ مجھے رہے ہیں پھر غلط جماعت بنا فہمی لی، ہوئی ہے۔ میں نے کہ جماعت بنانی ہے میرا تسی نہیں کیسا نہیں نہیں میں نے نہیں آج تک وسیم میں نے آج تک کسی سیاسی جماعت کو بھی جوائن نہیں کیا، وسیم کیونکہ میں صاحب وہ میں سوال جو پوچھ رہا تھا، آپ ہی ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ کو سارے جماعت کا ڈیٹا کی ایکسیس ہے اور آپ عورتوں کی تصویریں اور ان کے فون نمبر بتا دیں گے جماعت کے؟ استغفر اللہ و توبہ اللہ، ہم نے اچھا کبھی اچھا، ایسا ٹھیک ہے، سوچ بھی نہیں سکتے، غلطی ہو گئی مجھ سے غلطی۔ نہیں ایسا کچھ ایسا نہیں سوچ بھی نہیں سکتے ہم، اچھا، ہوگا وہ بھی تو ہم تو وہ کون تھا بندہ جو علامہ صاحب سے اس دن پوچھ رہا تھا اجازت ہے علامہ صاحب اگر او تسی اچھا چاہو؟ اچھا او وسیم صاحب دوسرے نے انہوں نے بھی وسیم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک وہ ہے جو کہتے میرا تھے کہ نام وسیم بٹ ہے، میرا نام یہ وسیم بٹ وسیم ہے۔ بٹ صاحب نے اچھا جی، اچھا او ویلکم وسیم بیک صاحب صاحب۔ جڑے نے او مختلف نے اچھا، غلطی ہو گئی مجھ سے غلطی ہوئی۔ ہاں ہاں تو میں نے کہا کہ وہ وسیم صاحب جو کہہ رہے تھے علامہ مینو دسو تسی حکم دیو ہاں تو ان کے خلیفہ کی نیندیں میں حرام کر دوں گا، میں عورتوں کی تصویریں شائع کر دوں گا۔ اچھا بھائی، استغفار استغفار۔ نعوذ باللہ، تو سوری وسیم صاحب، نہیں آپ نہیں ہیں وہ، جزاک اللہ، وہ میری غلطی تھی۔ یہ بڑے جینٹل مین نے بڑے کمال دے بندے نے یا ابھی یہ بتائیں کہ یہ جو طارق چوہان صاحب ہیں، جی جی ان کو مسئلہ کیا ہے کہ ہر وقت ہی تتے توے پہ بیٹھا رہتا ہے؟ بات یہ ہے کہ خلافت ہماری ہے، ہم چندہ دیتے ہیں، ہم مانتے ہیں، تم نے جس کو ماننا تھا مان لیا، جماعت کو یہاں تو تم نے خود چھوڑا، یہاں نکالے گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس بات کا، چلو چھوڑتے ہیں۔ ابھی تم دن رات پٹتے رہتے ہو، تسی مسئلہ کیا ہے انہاں تیرا؟ پرامن گفتگو کرو نا تے او بھی وہ تانوں پورامن جواب دے نہیں، وہ پورامن ہوتا ہی نہیں ہے، وہ بدتمیزی کرتا ہے اور گند بولتا ہے فوراً، یہ اپنا میرا خیال ہے چند مرزائیوں کی منٹ تسی گدی لے ہے لو تے اپنی۔ چند منٹ او بھی لے لین تے او تانوں جواب نہیں وہ بات یعنی کہ مرزائیوں کی گدی ہے، اچھا، اوپر یہ جو مجدد مرزا نہیں آنا ہے، محمود صاحب نے نہ یہ تقریر مجدد کی نے تھی، آنا ہے، مرزائیوں کا یہ دن 12 کی جنوری تقریر تھی، 1913 بندہ کو انہوں نے پوچھے۔ تقریر کر تھی
کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں سیاسیات میں بھی ایسی ہی برتری عطا کی جیسی دوسری امور میں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمیں جو کچھ ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، ہماری اپنی قابلیتوں کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ اب بیسیوں بڑے بڑے سیاستدان یورپ اور ہندوستان کے لوگوں کی تحریریں موجود ہیں جن میں تسلیم کیا گیا کہ ہم نے ہندوستان کے نظم و نسق کے متعلق جو رائے پیش کی تھی وہ بہت صائب ہے، 12 جنوری 1913 کا یہ۔ ماشاء تو اللہ، مرزا صاحب تو کہہ رہے ہیں، مرزا محمود صاحب کے پرانے سیاسیات حوالے میں لے کے آتے ہمیں ہیں۔ سب سے زیادہ برتری عطا کی گئی ہے۔ لیکن بات یہ ہے سیاسی برتری حاصل ہونے کا، یہ نہ تو ہماری کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے اور نہ ہم اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کرتے ہیں اور نہ ہم پارلیمنٹ میں ہم کو جانے کا شوق ہے۔ اس کو سیاست، اگر اس کو سیاست کہتے ہیں کہ ہمارے تعلق سیاستدانوں کے ساتھ ہیں اور ہم پرامن شہری ہیں اور ہم ان کو پروٹوکول دیتے ہیں اور وہ ہم کو دیتے ہیں، ان کو سیاست کہتے ہیں تو ہاں جی ہمارا سیاست میں حصہ ہے اور وہ ہونا بھی چاہیے، اور وہ ہمیں ورثے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، کیونکہ وہ بہترین ڈپلومیٹ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہی واز اے اسٹیٹ واہ، مین، اور یہ ہمیں ان دلیل سے بڑی ملا۔ مضبوط ہے۔ یہ الحمدللہ کیوں نہیں ہے؟ ہم ادھر کو گند بولنے والے ہیں جی جی، اور ہم کو ساڑے سٹنے والے ہیں، ہم تو دلیل دیں گے آپ کو۔ بہت اچھی پرامن طریقے نال گفتگو تہاڈی بہت اچھی ہے، تے جڑا یہ حوالے اتنے پرانے لے کے آوندے نے ساڈے جوان صاحب بھی کمال پہ کرتے نے۔ نہیں، حوالے لے کے آئے ہیں، اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ بھی ٹھیک ہوگا، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ جو کنونشن بات یہ ہے کہ جو کنونشنل سیاست ہے اس سے تو ہم بہت دور ہیں، وہ ہمارا مقصد ہی نہیں ہے ہاں، کہ جی ہم الیکشن لڑیں تو ہمارے جھنڈے گڈیں تو ہم اشتہار لگائیں اور ہم گند بولیں اور دوسری پولیٹیکل پارٹیوں کے اوپر وہ گند اچھالیں، جیسا کہ پاکستان میں جو دینی پارٹی ہیں، چاہے جماعت اسلامی ہو یا یہ لبیک ہے، اور جو بڑے بڑے ملا داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور کیسے گند بولتے ہیں، عورتوں کو بھی نہیں چھوڑتے، بندوں کو بھی نہیں چھوڑتے، کیا ہماری جماعت کا وہ مزاج ہے یا ہمارے خلفاء کا وہ ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہوا، نہ ہے۔ وہ اگر سیاست کہتے ہو گندی گلیز قسم کی، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، وہ سیاست جس کا اسلام میں اجازت ہے یا نبی پاک نے کی، ہم اس لمٹ کو کراس نہیں کرتے، کسی بھی صورت نہیں کرتے۔ نہیں تو فخر الدین ملتانی اور عبد الکریم جو مستری تھا، ان کے جو ساتھی تھے، ان کا قتل جو کرایا گیا اور بھرے بازار میں چھرا مار کے فخر الدین ملتانی کو مروا دیا گیا، کس نے وہ قتل تو کروایا؟ عدالت نے یہی کہا تھا کہ مرزا محمود صاحب کا جو کس نے خطبہ تھا کروایا؟ وہ انگیخت عدالت کرنے نے والا پھر مرزا محمود تھا، کو اس وجہ پکڑا سے۔ کیوں نہیں؟ مرزا محمود کو پکڑا کیوں نہیں کنوکٹ کیا؟ عدالت نے جو کہا تھا تو پھر بجا۔ اور یہی کام پھر جب روا میں آئے تو پھر عزیز بامبری اور ون بائی بشیر ون، بلّہ جیسے ون بائی ون، وہ بدماش جو تھے، ان کو امور عامہ کے نام پہ ون لوگوں بائی پہ ظلم کرتے رہے۔ ون بائی ون، ظلم شلم یہ کہانیاں نہ سناؤ، یہ بتاؤ کہ جو قتل ہوا تھا فخر الدین ملتانی کا اور عدالت نے کہا، تو حضرت مرزا بشیر الدین محمود رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسیح ثانی کو پھر کنوکٹ کیا گیا۔ مرزا محمود صاحب نے چھرا خود تو نہیں مارا تھا، انہوں نے انگیخت کیا تھا، چلو اور جیسے بھی عدالت کیا نے یہ تھا، کہا تھا کہ عدالت میں یہ یا لاء میں، آپ کے خطبہ جو آپ نے دیا تھا اس کے انگیخت کرنے کی وجہ سے، ظاہر ہے قاتل تو مرزا محمود صاحب نہیں تھے، لیکن انہوں نے انگیخت کیا، اور قاضی محمد علی جس انگیخت نے آ کے کیا مستری یا عبد الکریم کے موٹیویٹ ساتھی کو کرنا مارا تھا، کسی کو گناہ۔ مارنا تو مستری عبد الکریم کو تھا او جس کی دیکھو، بہن کے ساتھ ان کے اوپر او الزام لگا بابا تھا، جی گل لیکن سنو، انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اور اعلیٰ اس کو قتل، مرزا محمود صاحب نے کہا یہ غیرت اور حمیت کا اس نے بہت بڑا مظاہرہ کیا ہے، اور اس کو انہوں نے بجلی مقبرے میں دفن کیا، میرا قاتل کو، خیال ہے یہ جو جس کو انگریز حکومت نے پھانسی دی تھی قتل شروع ہو کرنے کی گیا وجہ بھائی، سے۔ پیسی مقبرے میں دفن کیا، اوپر کتبہ لگایا، نال اگربتیاں لائیاں، نال پھولوں کی چادر چڑھائی، نالے دعائے مغفرت کی۔ سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر عدالت نے یہ کہا کہ جو آلہ وہ جو ہے جو کہ آلہ قتل ہے استعمال کسی نے کیا لیکن پرووائڈ کسی اور نے کیا یا موٹیویٹ کیا، ہاں تو ان کو انویسٹیگیشن میں شامل کیا اور کنوکٹ کیا، کیونکہ اس میں تو بتا کنوکشن تو رہا ہونی ہوں، چاہیے۔ عدالت نے یہ بیان دیا تھا جج بیان نے ہی بس دیا، کہ یہ ان کے، ایٹی ہاں کمزور تو ظاہر عدالت۔ ہے قتل تو انہوں نے دوسرے نہیں، سے کروایا قانون کیا تھا کہتا ہے؟ عزیز احمد قانون سے۔ کیا کہتا ہے کہ اگر کسی نے موٹیویٹ کیا اور ثابت ہو جائے ہاں تو وہ بھی ایکولی شامل ہے۔
پھر عدالت نے صرف اپنا بیان دے کے چپ کر کے یا ڈی سی ہاں، دی اب عدالت مرزا محمود صاحب نے تو یہ بیان بھی دیا تھا کہ میرا باپ رنگین مزاج ہے، شراب بھی پیتا ہے. ایلو یہ سینی انہوں نے صاحب خود اے بابا عدالت ٹٹی کرن لگا کھوسا جے کی ہونا جج کھوسا کی اے عدالت بابے میں دا یہ موتر بیان دیا نکلن تھا. لگا جے ہونا بابا موترن لگا جے اے ویلو تو یہ اے ساری جی باتیں اٹھا کے الفضل میں لکھی ہوئی ہیں نا. میں نے جو سوال پوچھا اس کا جواب دو نا. تو وہ جواب آپ کو میں نے دیا ہے نا کہ قانون چھرا کیا اس نے ہاتھ میں نہیں تھا پکڑا مرزا محمود صاحب نے، چینج انہوں ہو نے وہ گئی ہے انگیخت کیا تھا خطبہ کے ذریعے. اچھا یہ بتاؤ کہ قانون کیا کہتے ہیں اگر کوئی کسی کو موٹیویٹ کرے یا آلہ قتل پرووائڈ کرے تو اس کے متعلق صرف عدالت بیان دے کے چپ کر جائے گی کہ اس کو ہاں جی، انویسٹیگیٹ. بیان ہی دیتی کہ یہ کام یہ آئندہ نہ کون کریں. سا ان کو قانون ہے؟ منع کیا تھا، کہتے یہ اس کون طرح سا کا لا نہیں. ہے؟ کون وہ سا والا لا ہے؟ خطبہ ہی جماعت احمدیہ یار والوں نے گیو وہ اپ، گول کر دیا. جسٹ گیو اپ، گیو اپ، جسٹ گیو اپ. الزام کسی پہ بھی لگایا جا سکتا ہے. رسول اللہ نے بندے مروا دیتے اپنا وہ مکے کے غلاف میں لپیٹے ہوئے، پھر اس کا کیا کرو گے؟ چلو اس پہ ہی آ جاتے ہیں. پھر بھائی قاضی محمد علی جو قاتل تھا اس کو تو آپ نے گلوریفائی کیا نا. وہ کریں گے نا، ٹھیک ہے، اس اس نے صحیح اس کام لیے کیا کہ وہ مرزا محمود صاحب کا جو ایک مخالف تھا جس نے الزام لگایا تھا کہ میری بھینس کے ساتھ مرزا صاحب نے زیادتی کی ہے، مرزا محمود نے، تو وہ اس کے ایک ساتھی کو ماروانا تو اس کو تھا، عبد الکریم مستری کو، جس نے موبائلہ اخبار نکالا تھا. تو اس کی بجائے مر بیچارہ اس کا ساتھی گیا اور اس کو گلوریفائی اس طریقے سے کیا گیا کہ یہ تو بہت ہی نیک آدمی ہے قاضی محمد علی، اس کو تو الہام ہوتے تھے اور اس کو بہشتی مقبرے میں دفن کیا جائے. یعنی قاتل کو اس طرح گلوریفائی کیا جاتا ہے. آپ نا بابا جی کو اچھی سی لیگزیٹو کھایا کریں تو آپ کے دماغ کی نا اس گیس سے کم یہ ہو. پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کا اپنا آپ ہی کو نا بندہ سخت، تھا آپ کو مرزا سخت محمود قبض صاحب ہے، کا، قبض ہے، اور قبض. انہوں نے اس کو بھیجا تھا یہ کام کرنے وہ کے لیے، اسی لیے اس کو گلوریفائی کیا نا. آپ کے ورنہ مجدد تو صاحب ہی اپنے عدالت آپ نے کے تو ساتھ ہی مقدمہ باتیں اس کے اوپر کرتے چلا کے اس کو پھانسی کی سزا دی تھی. ہیں. آپ کے مجدد صاحب بھی یہی کہتے ہیں میرے سے ہوائیں باتیں کرتی ہیں، بندہ انہوں نے کوئی گال نہیں کرتا، وہ اپنے آپ ہی بولتے رہتے ہیں. تو تہاڈا بھی یہی حال ہے. بولیے شاباش. مرزا محمود صاحب نے اپنے خطبہ کی وجہ سے ایک بندہ قتل کرا دیا، پھر قاضی محمد علی صاحب کی تعریف کی. اور یہ دیکھیں یہ خطبہ جمعہ ہے 18 جولائی 1931 کا، اور لکھا خلیفہ ثانی صاحب فرمائے قاضی صاحب کیوں تعریف کے مستحق ہیں، ایک قاتل کو وہ کہہ رہے ہیں. دوبارہ ریپیٹ کرنا، سمجھ نہیں آئی یار، ایک دفعہ پھر 29 مئی 1931. کہانی، پوری کہانی، کس کو ہاں گلوریفائی میں کیا، پورا کیسے آپ کو کیا، پڑھ کے سنا دیتا ہوں، سارا کچھ سنا. سن لیں، ہاں پڑھ پڑھو کے شاباش. سنا دیتا ہوں. ہاں پڑھے پلیز. پچھلے دنوں ہماری جماعت میں جو ایک واقعہ ہوا ہے اس کے متعلق چونکہ مختلف دوستوں کے مختلف خیالات ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ ایسی بات کہہ دوں جو جماعت کے اخبار نویسوں، مبلغوں اور دوسرے لوگوں کے لیے ہدایت کا کام دے سکے. میری اس واقعے سے مراد قاضی محمد علی صاحب مرحوم کا واقعہ ہے. جماعت میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. کچھ لوگ تو اپنی جوش، محبت اور وفور اخلاص کی وجہ سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ قاضی صاحب مرحوم کے واقعہ کو لوگوں کی نظروں میں کے سامنے تازہ اور زندہ رکھا جائے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے رنگ میں اگر کوئی خاص بات ان میں خلاف ثابت نہ ہو جائے تو سلسلہ کی محبت اور تعلیم و خلاف کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہو چکا ہے اب ہو چکا ہے، اس کے متعلق اب خاموش ہو جانا چاہیے، کیونکہ سختی اور ظلم کا مقابلہ سختی اور ظلم سے کرنا ہماری تعلیم کے خلاف ہے. میں دیکھتا ہوں بعض جگہ اختلاف فتنہ کا خوف ہے اور بعض دوستوں میں اختلاف کے باعث لڑائی کا ڈر ہے. چونکہ یہ اپنی نوعیت کا نرالا واقعہ ہے اور ہماری جماعت میں پہلے اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہوا، اور چونکہ ہم اگر خاموش بھی رہنا چاہیے تو دشمن ایسے حالات میں ہمیں کب خاموش رہنے دیتے، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کروں. جماعت کے دوستوں کو تنبیہ کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو اس واقعہ کو زندہ اور تازہ رکھنا چاہتے ہیں اور وہ جو اس بارے میں خاموشی رکھنا چاہتے ہیں، ان دونوں قسم کے لوگوں میں جہاں مخلص لوگ ہیں وہاں منافقوں کا عنصر بھی شامل ہے، اور کسی ایک کے فریق کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ منافق ہیں یا نہیں.
منافق ہوشیار ہوتا ہے اور ہر رنگ میں بات کو ایسی طریقے سے پیش کرتا ہے کہ اعتراض پیدا کرنے کا موجب ہو چکے. بس ضروری نہیں کہ انہی لوگوں میں ہی منافق ہوں جو اس واقعے کے متعلق خاموشی کو پسند کرتے ہیں. اس خیال کے سارے لوگ منافق نہیں ہیں، ان میں مخلص ہیں، اور ان کی غرض اس سے یہ ہے کہ خواہ غلط فہمی کی وجہ سے ہی ہو، سلسلہ پر کوئی ایسا حرف نہ آئے جس سے آئندہ کسی اعتراض کا جواب ہم نہ دے سکیں. اور اس میں کیا شک ہے کہ سلسلہ کی محبت افراد کی محبت پر غالب ہونی چاہیے. ایسے لوگ یقیناً مخلص ہیں، مگر ان میں منافقوں کا گروہ بھی ہے جس کی غرض یہ بتانا ہے کہ جماعت میں ایسے افراد بھی ہیں جو ظلم و تعدی کرنے والوں کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں. اس ارادہ اور نیت کے ساتھ خاموش رہنے کا مشورہ دینے والے منافق ہیں. پھر وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اس واقعہ کو زندہ رکھنا چاہیے اور نوجوانوں اور کارکنوں کے لیے ایک سبق ہونا چاہیے، ان میں بھی منافق ہیں، اور وہ اس خیال کو ایسے رنگ میں پیش کرتے ہیں جس سے ظاہر ہو کہ ہماری جماعت اصولاً تشدد پسند کرتی ہے. ایسے لوگ قاضی صاحب کی محبت کی آڑ میں لوگوں کے اندر سلسلہ پر اعتراض کا مادہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور منافق کا طریق یہی ہوتا ہے کہ وہ بات کو ایسے رنگ میں پیش کرتا ہے کہ وہ ظاہر تو بہت اخلاص کا اظہار ہوتا ہے، مگر در پردہ سلسلہ اعتراضات کے لوگوں کا تیار کرنا چاہتا ہے. جیسا کہ ایک پچھلے خطبہ میں بیان کر چکا ہوں کہ لوکل کمیٹی کے صدر کے انتخاب کے بعد ایک شخص نے ایک دکان پر جا کر کہا، ہم نے تو اس کے حق میں رائے دی تھی جس کے متعلق اوپر اشارہ ہوا تھا، ہم نے تو ان کی منشا پوری کی ہے. اب ظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسی بات کہنے والا بہت مخلص ہے، مگر دراصل وہ منافق ہے، کیونکہ وہ لوگوں میں یہ خیال پیدا کرنا چاہتا ہے گویا میں بھی پارٹیوں میں شامل ہوں اور اشارے کر کے پریزیڈنٹ منتخب کراتا ہوں. اور حالانکہ نہ میں نے کبھی ان باتوں میں دخل دیا، نہ دیتا ہوں، نہ اسے جائز سمجھتا ہوں. ایسی بات تو بظاہر اخلاص کا پہلو رکھتی ہے، مگر ہے دراصل منافقت، اور وہ بھی اشد قسم کی. ایک منافقت بغیر جھوٹ کے ہوتی ہے، مگر ایسی منافقت جو سراسر دروغ پر مبنی ہو. الغرض دونوں خیال کے لوگوں میں مخلص بھی ہیں اور منافق بھی، اس لیے دونوں کو ہوشیار رہنا چاہیے. میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے سلسلہ میں کوئی شخص اگر یہ خیال کرے کہ ہمارے خلاف جو کوئی بات کوئی کرے اسے قتل کر دینا چاہیے، مارنا پیٹنا چاہیے، تو میں اس کے قطعی خلاف ہوں، کیونکہ ہماری تعلیم اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی، اور ایسا کرنے والا خواہ ہمارا کتنے عزیز کیوں نہ ہو، ہم ہرگز اس کی تائید نہیں کر سکتے. اگر یہ واقعہ بھی اس حد تک ہوتا تو گویا جو کچھ قاضی صاحب سے سرزد ہوا وہ سلسلہ میرے ذات کے لیے تھا، مگر اس صورت میں غالباً میں ان کا جنازہ بھی نہ پڑتا. بس جو لوگ اس واقعے کی اس رنگ میں تعریف کرتے ہیں کہ اگر وہ جاہل اور بے خبر نہیں ہیں، یہ یقیناً منافق ہیں، جو لوگوں کے اندر یہ خیال پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے عدم تشدد اور امن پسندی کے دعوے جھوٹے ہیں. پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ اس قسم کا کوئی واقعہ ہوا مگر اب اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی جھوٹے ہیں یا ناواقف. قاضی صاحب نے آخری دم تک اپنے رویہ سے ثابت کر دیا کہ وہ نہایت راست باز آدمی ہیں، اور اگر ان کے بیان کے خلاف 50 گواہ بھی ہوں تو ہم یہ ماننے کے لیے مجبور ہیں کہ یا تو ان کو غلط فہمی ہوئی ہے یا وہ جھوٹ بولتے ہیں. اس لیے ہم جانتے ہیں قاضی صاحب نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اور بالآخر اسے قربان کر دیا، مگر سچائی کو ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں چھوڑا. اور جب کبھی کسی نے ان کو ایسا مشورہ دیا کہ وہ اپنے بیان کو ایسے رنگ میں ڈالیں کہ قانونی طور پر محفوظ ہوں تو انہوں نے سختی کے ساتھ ایسا کرنے سے انکار کر دیا، باوجود ہے کہ قانون دان ایسا مشورہ دیتے تھے کہ ان کی جان بچ سکتی تھی اور الفاظ کے معمولی ہیر پھیر سے وہ پھانسی کی سزا سے بچ سکتے تھے. معمولی سے اختلاف بھی پسند نہیں کیا اور تختہ دار پر لٹک جانا گوارا کیا، بلکہ سچائی کی خاطر ان کے اندر اس قدر غلب تھا کہ انہوں نے بعد ایسی باتیں بیان کر دی جن کا سچائی کے لیے بھی بیان کرنا ضروری تھا، اور انہی کی وجہ سے وہ گرفتار ہوئے. انہوں نے کہا کہ میں گھر سے چلا ہی اس لیے تھا کہ ان لوگوں کو سزا دوں، مگر بعد میں میرا ارادہ بدل گیا. جب یہ ارادہ بدل گیا تو سچائی کی خاطر وہ سب ایسا بیان کرنے پر ہرگز مجبور نہ تھے، بلکہ شریعت ایسے موقع پر یہی کہے گی کہ اسے چھپا لو، کیونکہ خدا نے اس سے بچا لیا. اور جب پہلی نیت بدل گئی تو اس جگہ سے بیان شروع کرو جہاں سے دیانتداری کے ساتھ تم سمجھتے ہو کہ نیا واقعہ شروع ہوتا ہے، اور جو یہاں سے چلتا ہے. جبکہ لاری میں بیٹھے ہوئے انہیں جوش دلایا گیا اور وہ لڑ پڑے. ایسا راست باز انسان کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ میرے ہاتھ سے مقتول قتل ہوا یا کسی دوسرے کے ہاتھ سے. بس یہ واقعہ یوں نہیں ہے کہ قاضی صاحب نے غیرت اور جوش میں بلا ارادہ ایک شخص کو قتل کر دیا، بلکہ ایک لڑائی میں ایک ایسا قتل ہوا ہے جس کی نسبت یقیناً نہیں کہہ سکتے کہ کس کے ہاتھ سے ہوا ہے. غرض اگر واقعہ یہ ہوتا ہے کہ قاضی صاحب دیندار دانہ
دانستہ ایک شخص کو قتل کر دے تو بے شک قابل اعتراض بات تھی، مگر واقعہ جو کچھ ہوا جس کو ایک سرکاری گواہ نے بھی جو ایک کم عمر لڑکا تھا اس وجہ سے جھوٹ بولنے میں پختہ نہ تھا تائید کی، وہ یہ ہے کہ بےہودہ باتیں کر کے اور مباحلہ کا پرچہ دے کر انہیں اشتعال دلایا گیا اور انہوں نے کہا ایسی باتیں نہ کرو میرا دل جلتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں انہوں نے بیان کی ہوئی ہیں۔ قاضی محمد علی نے قتل کیا اور اس کی انویسٹیگیشن ہوئی، انگریز کی حکومت تھی اور ان کو پتہ تھا وہ جو تھے وہ غیر جانبدار تھے، جو بات انہوں نے کہا کہ ہاں اس کا قتل کا ارادہ تھا، اس نے قتل کیا، قتل ہو بھی گیا، اس وجہ سے اس کو پھانسی ملے گی۔ لیکن اس کے نتیجہ میں جماعت نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ اس نے ایک غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کیا ہے، یہ تو اس کو تو بہشت مقبرہ میں دفن ہونا چاہیے۔ سوری میں تو یہ ہے کہ ایک مصروف ہو قاتل گیا کو جو کسی کی بے گناہ کی جان لیتا ہے اس کو گلوریفائی کر کے تو اس طریقے سے اس کو مطلب جماعت کے لیے ایک بنایا گیا۔ پھر مولوی شیر علی صاحب باقاعدہ خطبہ دے رہے ہیں کہ وہ یہ ایک غیرت اور حمیت کی ایک نشانی ہے کہ اس شخص نے ایسا کیا، خلیفہ جی کے اوپر کسی نے بات کی انہوں نے جا کے اس کو قتل کر دیا، تو جماعت اس کو گلوریفائی کر رہی ہے۔ وہ تو ہے نا من فقت نبی ہن فقت لہو۔ تو اپنا دوبارہ پڑھنا، میں ذرا پیچھے چلا گیا تھا، من کو سمجھ نہیں آئی، دوبارہ شروع کرو۔ پلیز اور تسی 18 جولائی 1931 دا الفضل جا کے پڑھ لو۔ نہیں یار مزہ نہیں آتا، آپ کا پڑھنے کا سٹائل بہت بہترین ہے۔ سنی صاحب اتنے ہی ہو؟ جی 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 وہ جواب لیا تھا آپ نے، اس کا وہ ایکسپلین نہیں کیا، میں نے کہا آپ ایکسپلین کریں گے اس کو۔ اس چیز کو ایکسپلین کرنا جی۔ وہ جو عزائم پوچھ رہے تھے تو میں نے عزائم بتائے تھے کہ جماعت کے کیا عزائم ہیں وہ، تو وہ یار آپ نے ایکسپلین کرنا ہمارے تھا ان وہی کو۔ عزائم ہے، وہ چھوڑ دے عزائم شزائم یار، نہیں کرتے بات کو۔ اسی سیاسی جماعت جدو بنا لیں گے نا پھر پوچھنا ساڈے کو سیاسی، تو جدو میں کھلو جاواں گا تو تقریر کراں گا مجھے ووٹ دو، جب میرا نام ادھر آئے گا نا کہ میں اپنا پروونشل یا فیڈرل گورنمنٹ کے لیے کھڑا ہوں ایز اے منسٹر آف امیگریشن، تو مجھے ووٹ دو، اسلام کو ووٹ لگاؤ، بس ہاتھ سے ووٹ پڑھ کے کہنا اور مرزا محمود صاحب نے تو کہا ہے لبیک سیاسیات یا پر ہمیں رسول اللہ لبیک سیاسیات پر ہمیں لبیک برتری یا عطا کی گئی رسول ہے، اللہ تو لبیک وہ تو لبیک سیاسیات پہ خوش ہو رہے ہیں اپنی لبیک برتری پہ۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک، تیرا پیار کرنے والوں کی خیر، خوشبودار عقیدہ، ختم نبوت کا عقیدہ۔ اور دوبارہ پڑھو اخبار، بہت ہی اچھے مقرر ہو تسی پڑھن دے معاملے چ، کوئی اخبار دی سرخی پڑھاؤ، تشیز الاذہان، الفضل، الحمد، العبد، الحکم۔ یہ پتہ نہیں آپ کی ایک مذاق کرنے کی ہے، پھر آپ کہتے ہیں ساری باتیں آپ خود کرتے ہیں، تو میرا میں تو دماغ کچھ نہیں خراب ہے، کرتا، میں آپ دوسرا کو آپ چوہان کے مجھے کو یہ سیریس کرتا ہے، لوں نا، میری یعنی یہ آپ باتیں کا انداز ہے، جاہلانہ انداز ہے، پڑھے لکھے آپ انسان ہیں لیکن ایک جاہلانہ انداز اپنایا ہوا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں بڑی اس طرح سے آپ جولی فیلو بن جائیں گے۔ میرا کو دماغ خراب ہے، میں آپ میرا جیسے بندے کو سیریس لوں۔ میرے پیارے اللہ میاں، یہ کیسا انصاف ہے، ان کے پاس دو اخبار، ہمارے پاس کوئی پرچہ بھی نہیں ہے۔ تو اپنا بات اپنا جی، اچھا پھر سیاست جڑی ہے چنگی چیز نہیں، اسلام میں سیاست منع ہے، کیوں جی ٹی صاحب، احمد صاحب، سینی صاحب؟ واسطک صاحب میں نے تو اپنا جواب دے دیا تھا، اب ہاں مجھے نہیں پتا وہ جواب موصول کیسے ہوا ہے۔ وہ جواب جو ہے وہ نہیں، وہ جب تک وہ تسی ایتھے جواب دینا بیوقوفی، دو چار بندیاں نو پچھانو، انہاں نو جواب دین دی بجائے نا مصیبت وچ پا دیا میں کرو۔ کیا سیال بھی آ گیا، سیال چڑھ گیا ہے تے سلطان صاحب بھی آ گئے نے۔ واہ جی واہ، سلطان صاحب السلام علیکم۔ سلطان صاحب جڑے نے کشتی لڑدے نے، انہاں دی فلم نہیں دیکھی؟ میں کیا دسو کوئی چنگی گل، ایک واری تسی بھائی مذہب دے اوتے بڑی وڈی پائی تے کل ایک دوست آئے وہ کتاب مقدس لے کے آئے، انہوں نے دسیا ہے کتاب مقدس نہیں، کتاب اقدس، کتاب اقدس جا، تو اودے چ پڑھ رہے کہ انہوں نے خود ہی کلام نازل کیتا ہے، کنہاں نے؟ جڑے رباب نے، اور ارباب یا کی نام ہے، باب 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 علی محمد باب جا، باب یا انہوں نے وہ میرا ہے دفنائے بھی بیت المقدس ہی دفنائے کتاب البیان ہے دوسرے دی، علی محمد باب دی کتاب ہے البیان۔ اچھا
ਉਹ ਨਯਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਰਬੂਆ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਛਪਮ ਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਮਿਸਾਲ ਉਹ ਨਯਾਬ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹ ਅਸਲ ਬਹਾਉਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਸੀ ਕਿਤਾਬ ਚ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਸੀ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਰਸੀ ਅਰਬੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਅਸਲ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹਾਉਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਤਾਬ ਅਕਦਸ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਬਗੈਰ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ ਵਗੈरह ਤੋਂ ਉਹ अरबी है। वो मैं देखी है, वो कुरान के मुकाबले में बनाई है ना उन्होंने। अच्छा, हाँ, वो मैं वो मेरी इतनी कोई नहीं, वो बिल्कुल छोटी है, यानी इतना हाँ कोई नहीं, छोटी है, अल्फाज जरा छोटी है मोटे ने थे, बिल्कुल कुछ भी नहीं बिल्कुल। होते पल्ले मैं कुछ भी नहीं। देखी है, वो मेरी एक स्टूडेंट थी, वो थी ये ईरानी थी, और उनके मैं घर एक दफा गया था तो उन्होंने मुझे दिखाया था। वो कहते वी आल्सो बिलीव इन मोहम्मद बट वी से that after that he is the prophet and then his son is the prophet। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ। माशाल्लाह। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤਖਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਇਮ? ਤਬਲੀਗ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੀਤੀ। ਜਮਾਤਖਾਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਬਲੇ ਸ਼ਬਲੇ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਜਮਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਲਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੈਦਰ ਟੂਗੈਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਜ਼ਰਾ ਜੀ स्लो हो जाती है। हाँ, क्योंकि उनके जो उलमा है, बाज को मैंने देखा कि जब हमारा रमजान में दर्स होता है ना, रमजान के अशरा में जो नमाज असर से लेकर मगरिब तक, आपको पता है ना, प्रैक्टिस है कि दरस कुरान करीम होता है, तो उसमें मैंने देखा कि उनके एक दो बंदे आके बैठते हैं और बताते हैं कि हमारा इंट्रोडक्शन है और हम इजाजत चाहते हैं कि हम बैठें। तो वो बैतुल इस्लाम में आए होते हैं, उनमें से उनके जो उलमा हैं, तो वो सुनते हैं आके। अच्छा, तो आजूल कोई नहीं करते, बस बैठते हैं, सुनते हैं और चले जाते हैं। तो मैं देखा हुआ है मैंने एक ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਸਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਸਾ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬਹਾਉਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨਾ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿੰਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ? नमाज भी इकट्ठे पढ़ते हैं वो? ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਔਰਤਾਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮਰਦ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਜਲਿਸ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ, ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਔਰਤ ਔਰ ਮਰਦ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਹੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਇਤਨੇ ਨਾਵਾਕਿਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਾਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। और ये जो बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है, हालांकि इस्लाम ही चाहे कि मिक्स होके जाना चाहिए इकट्ठे। ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਔਰਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹੀ ਆ, अच्छा ਅੱਗੇ ਮਰਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਇਬਤਦਾ ਚ। अच्छा वाकई वो तो जगह की कमी की वजह से होगा ना। ਨਹੀਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਰੀਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ? लेडीज के लिए इलादा होता है, मर्दों के लिए इलादा होता है भाई। जी सर, लेडीज के लिए इलादा निज़ाम होता है और मर्दों के लिए इलादा निज़ाम होता है। जी, मैंने तकरीबन 16 ईयर्स गुजारे हैं, तो वहाँ पे लेडीज भी जाती थी मस्जिद में और मेंस भी, और सेपरेट निज़ाम होता है। किस जगह की बात कर रहे हैं ये आप? गल्फ में GCC में। गल्फ में? जी वहाँ पे साल तो पढ़ने नहीं ना देते, वो तो घर में ही, उनको तो बाहर है ये सिस्टम वो। जितने भी ये सही कह रहे हैं, जितने भी मॉस्क हैं, दुबई की मिसाल, अबू धाबी की बहुत बड़ी मस्जिद है जिसे ग्रैंड मॉस्क कहते हैं। सारी छोटी मस्जिद तो बड़ी मस्जिद जितनी भी हैं, उनका निज़ाम ऐसे ही होता है। लेडीज के लिए सेपरेट निज़ाम होता है, और स्पेशली फ्राइडे की नमाज जो होती है और वो अलग होती है, इसके लिए सेपरेट होता है। और रमज़ान में पूरा वो सेपरेट नमाज तरावी जो होते हैं, उसमें भी सेपरेट वो होते हैं। मक्के में इकट्ठे ही होते हैं ये मक्का में, काबा में।
मक्का में तो सेपरेट ही होते हैं वो, लेकिन वो जगह जैसे बनी हुई है वहाँ पे तो सेपरेट आगे सेपरेट। लेकिन जो तवाफ आगे होता है पीछे, आगे उसमें तो पीछे। मर्दों औरतों का कोई फर्क नहीं होता। ओ ना ना ना, कोई फर्क। तवाफ में आपका जो महरम होता है वही साथ होता है ना, तो वो फिर आपके वो उधर टेक केयर करता है जो फीमेल। अभी महरम की रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई है, महरम मुहरम कोई नहीं होता, बस अभी नहीं है, अभी खत्म हो गई है। पहले होता था कि आप उम्रा हज के लिए अगर आपकी उम्र कम है, मेरा है 65 या 70 साल से, यानी कि जवानी में है अभी, तो आपके साथ महरम होना चाहिए, बाप, भाई, बेटा, खामद। वो अभी रिस्ट्रिक्शन, अभी सिंगल औरतें जाती हैं, नहीं, बाकी जाते हैं। बेशक वो महरम होना चाहिए, उसका पासपोर्ट के ऊपर इमिग्रेशन से तल्लुक होगा ना। जब तवाफ आप कर रहे होते हैं तो उस वक्त कौन पूछ रहा होता है कि कौन महरम है और नहीं, कौन नहीं, ना? उस वक्त नहीं पूछते, वीजा ही नहीं देते ना, वो वीजा ही नहीं देते शुरू से। हाँ, वो अगर आप वहां तक पहुंच गए किसी तरीके से, हाँ, तो तो फिर फिर नहीं, हाँ, फिर किसी को कुछ नहीं पता। उस वक्त तो इबादत का ऐसा शौक होता है कि उसमें नहीं, वो मॉनिटर कर ही नहीं सकते अभी, ना कर सकते हैं, ना करने की जरूरत है उसमें। देखिए इंडिविजुअल के ऊपर भी डिपेंड करता है ना कि वो जब जो लॉज बने हुए हैं उसको फॉलो करे, और अननेसेसरी अगर वो करता है उसके अंदर वो उसमें, तो फिर वो गुनाहगार ही होगा, उसको फायदा नहीं, क्या करेगा तो गुनाहगार होगा, क्या नहीं, क्या करेगा तो गुनाहगार होगा। मींस के अगर वो महरम के बगैर जाते हैं तो फिर वो चीज़ तो नहीं मिलती, फिर उसको जो अल्लाह का हुक्म है वो तो मानना पड़ेगा ना उसको। नहीं, अल्लाह ने कहा कि महरम को साथ लेके जाओ। अब ये मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो सेफ्टी के लिए सऊदीया गवर्नमेंट ने रूल बनाया और अभी वो खत्म कर दिए, अभी वो खत्म हो गया, अभी नहीं है। आसानियां पैदा करनी बहुत अच्छी। हाँ, उन्होंने अभी टूरिस्ट वीजा, अभी तो वीजा के लिए भी उम्रे का या उसका वीजा भी नहीं है, अभी तो आप दूसरा वीजा मिल जाता है उसमें, अब टूरिस्ट वीजा, मैं वही कह रहा हूँ, टूरिस्ट वीजा 1 साल का लगाते हैं, 400 रियाल रहते हैं, और वो 1 साल के अंदर आप जितनी दफा मर्जी आप आए जाए, मल्टीपल, वो जितने मर्जी जाओ, ऐसे ही है वो, सिर्फ ये है कि जितने मर्जी जाओ। जी हाँ, टूरिस्ट वीजा है वो, या टूरिस्ट वीजा ना। अभी आप देखेंगे कि जो यूट्यूबर हैं वो भी गए हुए हैं मदीना में, वो अंदर नहीं जाते, उनका कोई इतना खास इंटरेस्ट भी नहीं, आई डोंट नो कि उनको, लेकिन वो बाहर वो बना रहे होते हैं कि ये मुसलमानों की मस्जिद है, ये सामने गुंबद खिजरा है, ये मार्केट है, तो वो यूट्यूबर भी विजिट करते हैं अभी। वो तो अलाउ नहीं है ना गैर मुस्लिम को मस्जिद के अंदर उधर काबा शरीफ में जाना, इस वजह से। नहीं, मैं मदीना की बात कर रहा हूँ, मदीना की मस्जिद नबवी के बाहर। काबा में तो वो किसी का मकसद भी नहीं है जाने का, और वैसे भी वो को किसी ने क्यों जाना, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए हुर्मत की जगह है। वाई पीपल उथे एना रश है कि अभी तो वो सुकून से उम्रा करना या तवाफ करना, और ऊपर से ये जो फोन की इजाजत दे दी है, इसने बड़ा काम खराब किया कि 2 फोन ते शोर वे होए, ओनू भी जगा, शहीदां नू जगा, मीदां नू जगा, देख हजरे अस्वद आ गया, रुकने की मानी हुआ, देख मैं मक्के दा गुलाब फाड़ के लटक गया ही, मैं पहुंच गया वहां, ये देखो। लेकिन अगर उत्थे तबीयत खराब हो जाए ਤੇ ਦੇਖ ਚੜਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਤਬੀਅਤ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਉਧਰ ਚਾੜ ਦਿਓ, ਦੇਖ ਉੱਥੇ ਚਾੜਨੀ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਾਂ ਚੜਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੱਕਾ ਪੱਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਨਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਜੂਰਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਆ ਦੇਗਾ ਚੌਲ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਅਫਗਾਨੀ ਹੈ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਕਈ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। अच्छा, और चावल वगैरह, लेकिन वो ज्यादातर वहाँ पे खजूरें, जूस के पैकेट्स, ड्राई फ्रूट्स, और जो सऊदी हैं वो जो शीरमाल की तरह ब्रेड होती है वो बहुत बांटते हैं कावे के साथ। ਆ ਤਾਂ ਗਏ ਹੋਗੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ही होता है। और देखे मदीना में हर नमाज के बाद देखे क्लासेस कैसी जबरदस्त लगती हैं। हर नमाज के बाद जनाजा जड़ा वो भी जरूरी है। वो तो बात खैर, लेकिन जो उलमा की क्लासेस लगती है ना मस्जिद नबवी के अंदर, जो लोग बैठे होते हैं, हदीस का कहीं दर्स हो रहा है, कुरान का हो रहा है, वो बड़ा अच्छा है, यानी कि वो पुराना ट्रेडिशन जारी है। तो तुर्की च भी मैं देखा, उत्थे भी मस्जिदां दे विच दर्स जारी ने। ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਲਕਾ ਬਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ।
اے اپنا مجدد وقت عبد الغفار جنبا صاحب نے حج کیتا ہے گئے نے مکہ مدینے حضور علیہ السلام نے ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ وصال اکبر تو بعد ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ اچھا پہلے ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ قبضہ ہوئے ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ہاں ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣਾ ਦੇਾਂਗੇ ہاں جوان صاحب وہ خطبہ کتنا ڈھونڈ کے لے آؤ نا جی ٹھیک ہے نا جڑا اچھا یہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے اپنے نظام کے متعلق ایک بہت اہم باتیں بتائی ہوئی ہیں یہ اہم باتیں سن لی یہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے سنائی ہوئی ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا تھا کہ توئی طور پر جماعت کو جماعت اپنا سارا مڈل ایسٹ قبضہ ہو جائے گا فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا تھا کہ توئی طور پر جماعت کو کہ یہ خلافت ہوئے گی کہ انجمن کے میں نے چاہا تھا کہ توئی طور پر جماعت کو ان قربانیوں میں حصہ لینے کے لیے آمادہ کیا جائے مگر معلوم ہوتا ہے کہ ساری جماعت توئی طور پر قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں جمرود خان یار اللہ کا واسطہ چپ کر جا تھوڑی دیر میرے نمرود خان آ گیا ہے اچھا مرزا بشیر الدین محمود صاحب فرماتے ہیں کہ آگے ہیں نمرود خان صاحب سنیں یو کے جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس جا رہا ہے بہت مسائل خراب ہو گئے ہیں یہ سنا ہے آپ نے جمرود خان صاحب یہ کیا بنے گا انگلینڈ کا اس پہ کوئی روشنی پائیں وہ جو پاکستان موقع بھی تو دیو جمرود خان نو بھی تو بولن دا بیچاریاں نو موقع دیو تسی مطلب سوال اتنا لمبا کر مہربانی ہاں جی وہ مرزا محمود صاحب ہاں جی وہ مرزا محمود صاحب فرما رہے ہیں تسی جمرود خان نہیں چان صاحب نمرود خان نو کیا نمرود خان تسی نمرود خان نو بولو مائک پٹو نمرود صاحب ہویا کی ہو گیا مراقبے چلا گیا اور بابا فوت نہیں ہو گیا اوئے گالاں کٹ بابا او بابا گالاں کٹ اوئے مردائیت ہے یہ مرزایت جے مرزا کی جے مرزا کی جے مرزا کی جے تاجدار ختم نبوت زندہ زندہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ سعود نو بڑے عرصے بعد عقل آئی ہے مسجد نبوی وچ انہوں نے 12 اماماں دے نام لکھے بہت اچھا بچے امام گنبد نے گنبد خضرا دے نال امام علی تو امام مہدی دے پہلی دفعہ انہوں نے سال ہو گیا کبھی بھی یہ چیز نہیں کی تھی دیکھو کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں یہ اوپن کرے گا اور بھی چیزیں ابھی آستا آستا سبحان اللہ سبحان اللہ تو امام علی تو لے کے سارے 12 جڑے نے سارے دے نام لکھ دیتے ہیں مسجد نبوی میں لکھے ہیں نا ابھی انہوں نے سبحان اللہ اے میرا حال شیعہ مذہب کا غلبہ ہو جانا ہے اور سعودیہ نے شیعہ ہو جانا ہے اس پہ شیعہ کی کیڑی گھر ہے ان کے امام ہے نا وہ بھی ان کو پتہ ہے نا لیکن سچائی سے پہلے منہ موڑا رکھا تھا اب جب پتہ چلتا ہے تو یہ بات حالانکہ پہلے 4 خلفاء کے لکھے ہیں اس کے بعد پھر امام علی سے امام مہدی تک انہوں نے علی لکھے ہیں نام یہ 12 کے 12 امام آ چکے ہیں کیا کسی نے آنا ایک امام غائب ہے نا جی ایک امام غائب بھی تو ہے نا وہ نہیں نا ابھی تشریف لائے امام مہدی کے علاوہ وہی ہے قادیان میں آ گئے نا نہیں آپ کے وہ مارے آئے ہیں نہیں وہ قادیان میں آ گئے نا کو قادیان غلام مرتضیٰ کے بیٹے آ نہیں گئے
جی بسم اللہ. ناصر صاحب وہ کہہ رہے ہیں مرزا صاحب کی بھی انہوں نے تصویر لانی ہے ایک جگہ انہوں نے دیکھ لی ہے. ہاں جی انشاءاللہ انشاءاللہ ال کوئی سعود تصویر علیہ کی نے مرزا ضرورت صاحب نہیں کی ہے. بھی تصویر لانی ہے ایک جگہ انہوں نے دیکھ لی ہے. مرزا صاحب دے آقا دا نام تے بولدا کوئی ضرورت نہیں مرزا صاحب دی. نہیں امام نے نا تسی کہہ جی رہے پھر محمد دی ہو رہا بھائی کی تصویر آ گئی تو انہوں نے امام دی نہیں لگ رہی. چلو ٹھیک ہے جو تسی ضد کرتے ہو تو لا دیو. ہاں لائن تھے لیکن کوئی جگہ انہوں نے دیکھ لی. اچھا جگہ لبنی ہے وہ امام علی دے نہیں نال لگ امام علی دے رہی اوتے ہے جب ہے نا سب کو تو اوتے لگے گی. وہ جاتے انہاں کنکریاں دے نہیں اوتے مارتے لگے گی جتھے سب. کنکریاں نہیں مارتے تے نال ہی کدھر انہیں جگہ لگی ہے. امام علی دی بھی ہوتی ہے نہیں اتھے جتھے کنکریاں مرزا والی صاحب اتھے کنکریاں نہیں مارتے شیطان نو اتھے نال ہی لان کے دیاں اوتے نال امام علی دی بھی ہے نال ہی. ادھروں فارغ ہون تے پھر انہوں مار کے تگر نکل جاؤ. ایس کر کے انہوں 12 نو مار دینے کنکریاں ایسے کر کے انہوں دے نال ہی نے. حسینی بھائی جی پہلے 3 نو مارتے سو کہ ہن 12 نو مارو کیونکہ رش بڑا ہوندا ہے تے انہوں نے 12 چبوترے بنا ایسی دیتے جگہ نے کہ 12 لگی نو ہی ہے مارو. ایسی جگہ لگی ہے کہ دل خوش ہوئے گا تیرا نا دیکھ کے. میں کہنا سبحان وہ اللہ جی. جدوں بھی ہن جائیں گے انہوں نا نے حج کرن دے بعد پہلے ایک شیطان نو ماریں گا کنکریاں تے نال ہی پھر اگے انہاں نو مار کے اگے میں پہلے 12 نو ماراں گا. پہلے اس نو مار اپنے نو. پہلے 3 نو مارتے سن انہوں نے 12 بتیاں بنا دیتی نے کہ رش بڑا ہوندا ہے حسینی ڈیوائڈ ہو بھائی آپ جاتا نے گروپ جو بنایا ہوا ہے یہ کیا کسی تذلیل کے لیے بنایا ہوا ہے آپ نے؟ ہاں جی ہے. ہاں جی ہاں جی یہ جو گروپ بنایا ہوا ہے یہ لوگوں کی تذلیل سننے کے لیے بنایا ہوا ہے؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی. اس کا یہ بھی ایک مقاصد میں شامل ہے کہ لوگ یہاں سے زیادہ ذلیل و آپ خوار نے ہو کے کیسے جائیں. کیا بھائی ہاں جی حسینی بھائی؟ جب تک جی لانتوں کی پنڈ لے کے نہ جائے نا روزانہ ان کا کام ہے ان کو یہ لانتوں کی آپ پوری نے پنڈ ایڈ کیے ہوئے ہیں یہ مرزائیوں کو پوری لانتوں کی پنڈ چاہیے ہوتی ہے. ان کو روزانہ ان کا کرنے کے لیے یعنی بنایا ہوا ٹارگٹ ہوتا ہے کتنی لانت لے کے آنی ہے آج ہمیں. فسانے بکواسی کے تیرے دل میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ زمانے اس تیرے. کو اتنا غصہ آیا ہے کہ جب میں نے بولا کہ اماموں کے نام لگے ہیں اس کو اتنی ساڑ ہوئی ہے کیونکہ یہ دجال کے ماننے والا ہے. اللہ کی قسم نہیں ہوئی کشمیری صاحب آپ کو غلطی لگی ہے مجھے بلکہ پیار ہے کیوں نہیں. حسینی صاحب آپ پوچھ کل ایک آپ سے بندے آگے بکواس کر بکواس رہے کی ہیں تھی آپ میں مرزا نے صاحب کے خلاف اللہ کی قسم کھا لی ہے کہ مجھے بالکل کوئی ساڑا نہیں ہو. اللہ کی قسم کھا لی. ساتھ میں یہ بولا ہے جی ایک غیب ہے توڑا ایک فلانا اے مذاق اے ٹونٹ کرنا ہونا ہے. نہیں غائب تو ہے نا وہ میں نے ٹونٹ کیا میں جھوٹ نہیں بولوں گا ٹھیک ہے کیا. لیکن اگر 12 اماموں کے لکھے گئے ہیں نام تو اس سے مجھے کوئی تکلیف نہیں. بے تو شک لکھے جائیں. آپ کا کام تھا بولنا جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہ جو بھی لیکن آپ نے نہیں مذاق ماشاء اڑایا پھر میں نے یاد کیا. نہیں وہ میں نے اڑایا میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں لیکن 12 اماموں کے اگر نام لکھیں گے مجھے بالکل اس کی کوئی تکلیف نہیں. تو آپ کو لکھے شرم کرنی جانے چاہیے چاہیے. نا آپ نے کیوں مذاق بنایا بھائی؟ بس غلطی ہو گئی پیڑی عادت جو پئی ایسا ہے مجھے نہیں ہے معاف کہ کر یہ دینا ایک دان بات جان یاد کے. رکھو یہ ایسا نہیں ہے کہ میرے جو نا مسلک میں یہ مقدس ہستیاں یہ آپ کے مسلک میں بھی وہ مقدس ہستیاں ہیں. بے شک بے شک بے شک. میں اپنی غلطی کی معافی مانگ سکتا ہوں مجھے اجازت دے دیں آپ. میں بھی بس معافی ٹھیک ہے اس غلطی چلے کی. بات ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ معاف وہ فرمائے گی آپ کو بھی. نظام جماعت کے متعلق میں پڑھ دوں او یار او بھائی تیری مہربانی یار کوئی آپس میں معافی مفی کو تصفیہ کرن دیکھو بھرا نو جفیاں تو باندھ کے معافی جتیاں ہوتے لے گئی ہے کے. ان کنی او بھائی کام سے لکھانی معافی. ازے نہیں اس طرح نہیں. کیوں بھی کشمیری صاحب آپ نے مجھے دل و جان سے معاف فرما دیا. حسین صاحب اجازت ہے مسرور صاحب کی 2 منٹ کی ویڈیو ہے بڑی اچھی. جی لاؤ ہاں لگائیں انہی وہاں کا یا مسرور لا الہ الا اللہ. ویڈیو نہیں لانی وہ دی آواز آڈیو لاؤ آڈیو. آواز لاؤ. ظاہری طور پر بھی کیا مجلس میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان جذبات کا اظہار کیا ہے. مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی عشق کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو آپ کی آل و اولاد
اور آپ کے صحابہ کے ساتھ بے پناہ محبت تھی. چنانچہ ایک دفعہ جب محرم کا مہینہ تھا اور حضرت مسیح علیہ السلام اپنے باغ میں ایک چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، آپ نے ہماری ہمشیرہ مبارکہ بیگم سلمہ اور ہمارے بھائی مبارک احمد مرحوم کو، جو سب بہن بھائیوں میں چھوٹے تھے، اپنے پاس بلایا اور فرمایا آؤ میں تمہیں محرم کی کہانی سناؤں. پھر آپ نے بڑے دردناک انداز میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعات سنائے. آپ یہ واقعات سناتے جاتے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور آپ اپنی انگلیوں کے پوروں سے اپنے آنسو پہنچتے جاتے تھے. اس دردناک کہانی کو ختم کرنے کے بعد آپ نے بڑے کرب کے ساتھ فرمایا یزید پلید نے یہ ظلم ہمارے نبی کریم کے نواسے پر کروایا، اور خدا نے بھی ان ظالموں کو بہت جلد اپنے عذاب میں پکڑ لیا. اس وقت آپ پر عجیب کیفیت آ رہی تھی اور اپنے آقا کے جگر گوشے کی المناک شہادت کے تصور سے آپ کا دل بہت بے چین ہو رہا تھا، اور یہ سب کچھ رسول پاک کے عشق کی وجہ سے تھا. اس بارے میں خود حضرت مبارکہ بیگم صاحبہ بیان فرماتی ہیں. ایک جگہ کہتی ہیں اسی واقعے کو، کیونکہ ان کے ساتھ یہ ہوا تھا. کہتی ہیں آپ باغ میں چرپائی پر لیٹے ہوئے تھے حضرت مسیح علیہ السلام، میں اور مبارک ایک کشفہ آپ کو دکھلانے کے لیے لائے پکڑا. آپ نے فرمایا آؤ، تمہیں اس کو تو نظر انداز کیا اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں محرم کی کہانی سناؤں. پھر کہتے ہیں ہم دونوں پاس بیٹھ گئے. یہ ماہ محرم کا پہلا عشرہ تھا. آپ نے شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کے واقعات سنانا شروع کیے. فرمایا وہ ہمارے نبی کریم کے نواسے تھے، ان کو منافقوں نے ظالموں سے بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا. پھر فرمایا حضرت مسیح صاحب کو بیان فرما رہی ہیں، فرمایا اس دن آسمان سرخ ہو گیا. اس دن آسمان سرخ ہو گیا تھا. 40 روز کے اندر قاتلوں کو خدا تعالیٰ کے غضب نے پکڑ لیا. کوئی کوڑی ہو کر مرا، کسی پر کوئی عذاب آیا اور کسی پر کوئی. یزید کے ذکر پر یزید پلید فرماتے تھے. کافی لمبے واقعات آپ نے سنائے. حالت یہ تھی کہ آپ پر رکت آ رہی تھی، آنسو بہنے لگتے تھے جن کو اپنی انگشت سے شہادت سے پہنچتے جاتے تھے. اس ظلم کی داستان کو جب انسان سنتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب دشمن نے غلبہ پا لیا تو حضرت امام حسین نے اپنے گھوڑے کا رخ لکھا ہے کہ دریائے فرات کی طرف کیا یا کرنے کی کوشش کی تو آپ کا راستہ روک لیا گیا. ایک شخص نے آپ کو تیر مارا جو آپ کی ٹھوڑی کے اوپر لگا یہاں کے، بڑا زخم گہرا ہو گیا. پھر انہوں نے مزید حملے کیے اور آپ کو حملے کر کے شہید کر دیا. راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے شہادت سے قبل آپ کو یہ کہتے سنا کہ اللہ کی قسم میرے بعد بندگان خدا میں سے کسی بھی ایسے بندے کو قتل نہیں کرو گے جس کے قتل پر میرے قتل سے زیادہ خدا تعالیٰ تم پر ناراض ہو. پھر فرمایا حضرت امام حسین نے کہ واللہ مجھے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کر کے مجھ پر کرم کرے گا اور پھر میرا انتقام تم سے اس طرح لے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے. ان ظالموں نے آپ سے اور آپ کے خاندان سے کیا سلوک کیا، شہید کیا اور شہید کرنے کے بعد پھر خیموں کو لوٹا، عورتوں کے سروں سے چادریں اتاری. حضرت امام حسین کی نعش پر سے شہید کرنے کے بعد ان کے کمانڈر نے بلایا کہ ان کی نعش لٹائی گئی، اس پر سے کون گھوڑوں سمیت گزرے گا. اور 10 گھوڑے تیار ہوئے اور ان کو گزار کر نعش کو پامال کیا گیا. آپ کی کمر کی ہڈیوں کو اور پسلیوں کو چکنا چور کر دیا گیا. ایک روایت کے مطابق آپ کے جسم پر 33 زخم نیزے اور 43 زخم تلوار کے تھے اور تیروں کے زخم اس کے علاوہ تھے.
फिर आपका सर काट कर गवर्नर के पास भेजा गया और उसने ये सर कूफा में नस्ब करवाया। जुल्म की इंतहा है, कोई खबीस तरीन दुश्मन भी इस तरह ना करे। ये तो मुख्तसर मैंने बयान किया है। जब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे थे तो उस वक्त इस वाक़े पे आपको गम से आंसू की झड़ी लगी हुई थी। बस किस तरह कह सकते हैं कि हम नाउज़ुबिल्लाह खानदान अव्वल से मोहब्बत नहीं करते या इसका इदराक नहीं रखते। गुजरे हुए 100 साल की तारीख गवाह है, साए की तरह साया फिगर हम पे खुदा है। गुजरे हुए 100 साल की तारीख गवाह है, साए की तरह साया फिगर हम पे खुदा है। ये देखे वो भी रोते थे याद करके गमे हुसैन में। अंदाजा लगाएं। ये आपको अपनी ईमानदारी से बताना बम्बास्टर, पहले ये सुनी है? जी जी, नहीं मैंने नहीं सुना नहीं सुनी है। लेकिन आधी साहब सुनी आपने? हुई है। नहीं मैं भी नहीं सुनी आज ही आप देखें हुसैन साहब, वो अपनी बहन मुबारका बीबी को कह रहे थे छोड़ो जो तुम्हारे हाथ में, इधर आओ तुम्हें मैं करबला की कहानी सुनाऊं, आओ तुम्हें मैं वो सुनाऊं। और फिर वो सुनाते जाते और उनकी आंखों से आंसू जारी रहते। कश्मीरी साहब गमे जज़ाकल्लाह। हुसैन इस तरह मनाया है। और यहाँ आके कई लोग हमारे, मैं सब अहमदी तो नहीं, कई वो भी मजाक, और नहीं जी तुसी यजीद नू बुरा ना कहो क्यों। देखे मिर्जा साहब उसको पलीद कह रहे। बिल्कुल यजीद पलीद, 100%। वो है ही पलीद था, उसको पलीद ही कहना। लेकिन एक कश्मीरी साहब एक गमे हुसैन पे रोया रोते थे, ये आपके सामने अपना मसूर साहब ने बोला है, उनकी तहरीरें पढ़ के सुनाई। अच्छा, वैसे कश्मीरी साहब जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, आपने बहुत जबरदस्त चीज एक सुनाई है आज कि मजा आ गया। लेकिन हैरानगी इस बात पे कि जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इतनी बेहुरमती की कि उनकी शहादत, तो क्या मुसलमान मरे हुए थे? किसी को भी गैरत नहीं आई कि नबी का नवासा और उनके ऊपर नाउजुबिल्लाह घोड़े दौड़ाए गए और उनको इस तरह बेहुरमती के किसी गैर के साथ भी और एक अपने के साथ ऐसा किया। इतनी हैरानगी की बात है कि फतह इस्लाम हो चुकी और ये सारे नबी को मानने वाले थे और जानते भी थे कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाम क्या है। तो यार कोई भी नहीं बोला, इतने सारे बेगैरत और ठंडे हो गए थे और खून सफेद हो गए थे। ਇਹ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟਾਕ ਕਰੇ ਹੀ ਨਾ ਉੱਥੇ मीनारे पाकिस्तान के उत्ते। सर मैं अगर आप माफी दे तो मैं एक मिनट बात करूं सही साहब, आप ये लाजमी किस्सा सुनाइएगा, मैं बम्बास्टर को इसका एक जवाब देता हूँ। बम्बास्टर साहब, मेरे सामने मेरे बाप की लाश पड़ी हो जनाजा, और एक तरफ मुझे पूरे कायनात की हुक्मरानी दी जाए, तो मुझे बताएं कि मुझे वो बोले कि पूरे कायनात दुनिया की हुक्मरानी आप ले लें या अपने बाप का जनाजा छोड़ें, मैं क्या करूँगा? बाप का जनाजा पढ़ोगे? बाप का जनाजा पढ़ूंगा। तो आप इधर से हमारी जो मुखालफत है ना यही है कि जनाजे छोड़े गए हैं रसूलुल्लाह के, जनाजे किसी ने नहीं पढ़े। मैं जितनी गालियां किताबों में लिखा जा चुका है, हजरत मसीह मौद फरमाते हैं, ये किताबें भरी पड़ी हैं हमारी, हजरत मसीह मौद, जी जी, हजरत मसीह मौद फरमाते हैं कि और मैं सच सच कहता हूँ कि वो वक्त आता है बल्कि करीब है कि लोग ये कहते हुए कि या मसीहुल खल्क को उद्वाना मेरी तरफ दौड़ेंगे। ये जो मैंने जिक्र किया है ये खुदा का कलाम है, इसके ये माने हैं कि ए जो खलकत के लिए मसीह करके भेजा गया है, हमारी इस मोहलक बीमारी के लिए शफात कर। तुम यकीनन समझो कि आज तुम्हारे लिए बजूज़ इस मसीह के और कोई शफ़ी नहीं, बाइस्तस्ना आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये शफ़ी आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा नहीं, बल्कि इसकी शफात दर हकीकत आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही शफात है। ए ईसाई मिशनरियों, अब रब्बनल मसीह मत कहो और देखो कि आज तुम में एक है जो, ये ज़रा म्यूट लगा लें यार, क्या है पहली दफा ए ईसाई मिशनरियों, अब रब्बनल मसीह मत कहो और देखो कि आज तुम में एक है जो उस मसीह से बढ़कर है,
اور اے قوم شیعہ اس پر اصرار مت کرو کہ حسین تمہارا منجی ہے، کیونکہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ آج تم میں ایک ہے کہ اس حسین سے بڑھ کر ہے۔ اور اگر میں اپنی طرف سے یہ باتیں کہتا ہوں تو میں جھوٹا ہوں، لیکن اگر میں ساتھ اس کے خدا کی گواہی رکھتا ہوں تو تم خدا سے مقابلہ مت کرو، ایسا نہ ہو کہ تم اس سے لڑنے والے ٹھہرو۔ اب میری طرف دوڑو کہ وقت ہے، جو شخص اس وقت میری طرف دوڑتا ہے میں اس کو اس سے تشبیہ دیتا ہوں جو عین طوفان کے وقت جہاز پر بیٹھ گیا۔ لیکن جو شخص مجھے نہیں مانتا، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ طوفان میں اپنے تئیں ڈال رہا ہے اور کوئی بچنے کا سامان اس کے پاس نہیں۔ سچا شفیع میں ہوں جو اس بزرگ شفیع کا سایہ ہوں اور اس کا ذل، جس کو اس زمانہ کے اندھوں نے قبول نہ کیا اور اس کی بہت ہی تحقیر کی، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے خدا نے اس وقت اس گناہ کا ایک ہی لفظ کے ساتھ پادریوں سے بدلہ لے لیا کہ عیسائی مشنریوں نے عیسیٰ بن مریم کو خدا بنایا اور ہمارے سید و مولا حقیقی شفیع کو گالیاں دیں اور بد زبانی کی، کتابوں سے زمین کو نجس کر دیا۔ اس لیے اس مسیح کے مقابل پر جس کا نام خدا رکھا گیا، خدا نے اس امت میں سے مسیح موت بھیجا ہے جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے، اور اس نے اس دوسرے مسیح کا نام غلام احمد رکھا ہے، تا یہ اشارہ ہو کہ عیسائیوں کا مسیح کیسا خدا ہے جو احمد کے ادنا غلام سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، یعنی وہ کیسا مسیح ہے جو اپنے قرب و شفاعت کے مرتبہ میں احمد کے غلام سے بھی کمتر ہے۔ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 233۔ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، میں اچھا دور تھا تو میں بھی پاس آیا۔ تو میں وہ کہہ رہا تھا بمباسٹر صاحب، یہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ صحابہ کو ان کو برا بلا کہتے ہیں، ہم سارے صحابہ کو نہیں کہتے، یاد رکھیں۔ رسول اللہ تبوک کی گھاٹی سے گزر رہے تھے عقبہ کے مقام پر، جو پہنچے تو 12 بندوں نے ان پر حملہ کیا، 12 بندوں نے، ان کے نام درج ہیں، اور رسول اللہ نے حذیفہ کو وہ نام لکھایا 12 صحابہ کے، ان کو منافق کہہ کے بولا کہ 12 منافقوں نے مجھ پر حملہ کیا۔ ہم کہتے ہیں نا سارے ہی صحابہ ایسے، نہیں، سارے نہیں تھے، اس وقت بھی 12 بندے حملہ کر رہے ہیں رسول اللہ پہ، اور 12 کے 12 صحابہ، رسول اللہ نے 12 کے 12 کے نام حذیفہ کو لکھائے، اور حذیفہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں بیان کرتے یہ نام؟ رسول اللہ کہتے ہیں تبلیغ رک جائے گی اگر میں نے ان کے نام بیان کر دیے تو، اسلام رک جائے گا۔ حکمت تھی نا۔ لیکن کیا بولا پھر یا رسول اللہ ہم کیسے پہچانیں گے یہ لوگ ان کو، یہ جو آنے والے ہیں ہم ان کو کیسے بتائیں گے؟ انہوں نے بولا میں زندہ رہا تو میں ان کے جنازے نہیں پڑھوں گا، میرے بعد علی ان کا جنازہ نہیں پڑھے گا، اور بولا کہ 8 ان میں سے وہ طبیلے سے مریں گے، طبیلہ پھوڑے کا نام ہے 8۔ اب آپ تاریخ میں ڈھونڈے کہ کون کو طبیلے پھوڑے سے مرے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ حالت تھی، ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی آپ کے ساتھ آگے تھے، منافق بھی تھے، سب تھے، اسلام کو نقصان بھی پہنچانے والے تھے، سارے ہی صحابہ ایسے نہیں ہیں۔ رسول اللہ کی خود حدیث ہے کہ قیامت والے دن ان کو گھسیٹ کے لے کر جایا جا رہا ہوگا کوئی صحابہ کو، تو میں بولوں گا یہ تو میرے دنیا کے ساتھی ہیں، آپ ان کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اللہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا آپ کے دین کے، جہنم کی طرف۔ کشمیری صاحب جو بات آپ بیان کر رہے ہیں نا، یہ غالباً اسی خطبے میں ہمارے خلیفہ نے بھی بیان کی تھی، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ غالباً حضرت عمر کا ذکر فرمایا تھا کہ جب وہ کسی کا جنازہ پڑھاتے تھے نا تو وہ حذیفہ کو ساتھ لے جانا چاہتے تھے، اگر حذیفہ چلے جاتے تھے تو وہ جنازہ پڑھا دیتے تھے، اگر وہ نہیں جاتے تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ اسی صحابہ کا ہوگا جن کا حضور نے نام نہیں بتایا، اس لیے وہ نہیں جاتے تھے، پھر وہ اس کا جنازہ حضرت عمر نہیں پڑھاتے تھے۔ تو اس طرح انہوں نے اس کی تفصیل تھوڑی ڈیٹیل بتائی تھی۔
दवा और दुआ भी अपने पराए को दवा और दुआ भी दिल जीत लिए उसने मोहब्बत की नजर से दी अपने पराए को दवा और दुआ भी। جی ماشاءاللہ لا جناب زبردست. تو ہم سنتے ہیں جماعت احمدیہ کے لوگ سیرت المہدی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو اس کے متعلق بڑی خوبصورت ایک اقتباس ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت والا مرتب حضرت صاحبزادہ بشیر احمد صاحب ایم اے نے اس کتاب کی تصنیف سے جماعت احمدیہ بلکہ تمام طالب حق دنیا پر ایک عظیم الشان احسان فرمایا ہے. گو حضرت مہدی و مسیح محمدی علیہ السلام کی سوانح حیات میں پر اب تک مختلف پیرایوں میں چند کتابیں شائع ہوئی ہیں، لیکن کتاب سیرت المہدی اپنی شان میں ایک نرالی کتاب ہے. اس کتاب میں نہایت کوشش کے ساتھ حالات جمع کیے گئے ہیں. بہت سے ایسے عجیب و غریب واقعات اس کتاب میں ملتے ہیں جو کہ پہلے کسی کتاب میں شائع نہیں ہوئے. کتب حدیث کی طرز پر روایت بیان کی گئی ہے. ہر روایت کو پڑھنے سے قلب پر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ گویا کوئی حدیث شریف کی کتاب پڑھی جا رہی ہو. ہر احمدی کے پاس اس کتاب کا ہونا لازم ہے. الفضل قادیان 19 فروری 1924 صفحہ 9. تو یہ ہے اس کا مرتبہ سیرت المہدی کا، لیکن جماعت احمدیہ والے اس کو اون نہیں کرتے. کون سی حقیقی میں ہیں، بعض کہیں گے ذلی میں ہیں، بعض کہیں گے غیر حقیقی ہیں، بعض کہیں گے کامل ہے، بعض کہیں گے ناقص ہیں. یعنی آپ کو ایک کمپلیکیشنز کا گنجل اور ایک بڑبڑاہٹ کا اور ایک جھنجھلاہٹ کا ایک طوفان دکھائی دیتا ہے کہ لوگ کس بندے کو مان رہے ہیں کس کو نہیں مان رہے. اب مجھے بتائیں، یہ وجہ ہے کہ آج تک بڑی تعداد میں مجھے احمدی نظر آتے ہیں نوورڈ بھائی حقیقت کے اندر جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مرزا صاحب کا دعویٰ کیا تھا، جن کو پتہ ہی نہیں ہے. پرفیکٹ، ٹھیک. سوری میں نے بات لمبی کی، مگر میں یہ رکھنا چاہ رہا تھا